اس نے بہت ساری روٹیاں خریدیں، اتنی ساری روٹیاں، ہر روز وہ اتنی روٹیاں لے جاتی تھی، آج وہ اتنی روٹیاں لے گئی۔ تو جہیم ابن سلیمان نے سوچا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی دعوت ہو، آج مہمان آ رہے ہوں، اس لیے یہ زیادہ روٹیاں خرید کے لے گئی ہے۔ دوسرے دن وہ لڑکی پھر آئی اور اس نے پھر اتنی روٹیاں خریدیں۔ تو جہیم ابن سلیمان نے سوچا یہ لڑکی چونکہ میرے اوپر عاشق ہے نا، فریفتہ ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ بزنس ہو، منافع ملے، اس لیے یہ زیادہ روٹیاں لے گئی ہوگی۔ تیسرے دن وہ لڑکی پھر آئی اور پھر اس نے اتنی روٹیاں خریدیں۔ تو جہیم ابن سلیمان کو شک ہوا، اس نے پوچھا اے بی بی اتنی روٹیاں تو ہر روز 3 دن سے لے جا رہی ہے، یہ کس کے لیے جا رہی ہے؟ تو جہیم ابن سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اے بی بی یہ بتا اتنی روٹیاں تو کیوں لے جا رہی ہے؟ وہ لڑکی مسکرائی، اے جہیم اگر تو نے ہاتھ میرا تھاما ہے تو زندگی بھر کے لیے تھام لے تاکہ میں تجھے ایک بات بتاؤں۔ جہیم نے گھبرا کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاتھ چھوڑ دیا گھبرا کے، زندگی بھر کے لیے ہاتھ تھامے تو بتاؤں کہاں تھام سکتا تھا؟ غریب آدمی، مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ہاتھ گھبرا کے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا نہیں ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تھاما رہے، پکڑا رہے میرا ہاتھ۔ میں ایک ترکیب تجھے بتاتی ہوں، اگر تجھے اتنی دولت مل جائے، ہاتھ تھام لے میرا، اگر تجھے اتنی دولت مل جائے کہ تو مجھے میرے آقا سے خرید لے، میرا مہر بھی دے دے، تو کیا تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو جہیم نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، کون کم بخت ہے، کون بدبخت ہے جو تجھ سے شادی نہ کرے؟ کہا اچھا تو سن اے جہیم، میرے مالک نے، میرے آقا نے 40 کربلا کے سرغنے اپنے گھر میں چھپا لیے ہیں، وہ میرے گھر میں ہیں، اسی لیے میں اتنی روٹی لے جا رہی ہوں۔ تو ایک کام کر، دکان بند کر، دوڑتا ہوا جا، مختار کے پاس پہنچ جا، اس بات کی مخبری کر دے کہ 40 کربلا کے سرغنے میرے گھر میں چھپے ہیں، میرے آقا نے چھپائے ہیں، تو اتنی دولت مانگ لے کہ جس سے تو میرے آقا سے مجھے خرید لے اور میرا مہر بھی دے دے۔ کہا بی بی بس شکریہ تیرا۔ دکان اس نے بند کی، کہا چھوڑو یہ بزنس۔ آپ دوڑتا ہوا، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دوڑتا ہوا پہنچا دارالامارہ، آداب دربار سے واقف نہیں تھا، کس طریقے سے بادشاہ کو ایڈریس کرنا چاہیے، دربار میں کیسے جانا چاہیے۔ دیہاتی لڑکا، بیکر، روٹیاں بنانے والا، وہ کیا جانے ڈسپلن، وہ کیا جانے آداب دربار۔ اس نے چیخ کے کہا حضرت مختار سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھیا کون ہے یہ؟ کہا بھائی، وہ اس نے وہیں سے کہا، دروازے سے کہا علی جناب مختار یہ بتائیں اگر آپ کو میں ایک بہترین اطلاع دوں تو آپ مجھے کتنی دولت دیجیے گا؟ مسکرائے جناب مختار۔ کہا بھائی پاس تو آ جا، نزدیک آ، بجا کیا مخبری، کیا اطلاع دے گا؟ تجھے کتنی دولت چاہیے، کتنی دولت تجھے چاہیے یہ بتا۔ کہا مجھے اتنی دولت چاہیے کہ میں ایک کنیز کو اس کے آقا سے خرید کے مہر دے کے اس سے شادی کر سکوں۔ کہا عبداللہ ابن کامل، ابو امرو کسان کی طرف دیکھا، چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا جناب مختار نے۔ ابو امرو کسان ادھر آؤ، پہلے اسے اتنی دولت دے دو، مقصد نیک ہے اس کا مقصد نیک ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، پہلے اتنی دولت دے دو کہ وہ کنیز سے شادی کر لے۔ کہا میں پیسے نہیں لوں گا، پیسے میں مجھے نہیں چاہیے آپ کی ایسی دولت، پہلے میں اطلاع دوں گا پھر مال لوں گا۔ تو مسکرائے کہ اچھا نزدیک آ جا، بتا کیا اطلاع۔ کہا میری دکان فلاں محلے میں ہے، میں روٹیاں بناتا ہوں نا، تو میرے دکان کے سامنے ایک عالیشان مکان ہے، اس مکان میں ایک بڑی خوبصورت کنیز ہے فلاں نام کی، وہ مجھ پر بڑی عاشق ہے، اس نے مجھے یہ مخبری کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے اتنی دولت لے لوں، وہ 40 آدمیوں کی میں مخبری کر دوں۔ کہا اچھا، دے دیے دینار و درہم، اسے اتنے زیادہ دیے جناب مختار نے کہ اس کا مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ عبداللہ ابن کامل انصاری کی طرف گھوم کے کہا سنا تم نے جہیم ابن سلیمان نے کیا اطلاع؟ کہا حضور سن لیا میں نے۔ کہا بسم اللہ۔
اب جناب عبداللہ ابن کامل انصاری ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ لے کر جہیم ابن سلیمان کی دکان کے سامنے والے مکان میں داخل ہو گئے. تمام مکان کی تلاشی لے لی گئی جناب. پورا مکان بار بار تلاش کیا گیا، لیکن 40 تو کیا ایک کا بھی پتہ نہیں چلا. ناراض ہوئے جہیم ابن سلیمان کی طرف دیکھا. پولیس کا وقت برباد کرتا ہے، مسخری کرتا ہے، جھوٹی اطلاع دیتا ہے. بتا کہاں ہے؟ 40 ایک بھی نہیں دکھائی دیا. جہیم ابن سلیمان گھبرایا. اس نے کنیز کی طرف دیکھا. کنیز نے کہا، اشارہ کر دیا. پھر تلاشی لی گئی. بہت وقت ضائع ہوا، کہیں پتہ نہیں چلا. پھر جہیم سے سوال کیا گیا. پھر جہیم گھبرا کے کنیز کی طرف دیکھا جہیم نے، تو کنیز نے پھر آنکھوں کے اشارے سے ایک طرف کو اشارہ کیا. یوں پیر بھی بجا دیے اس نے. تو وہاں قالین بچھا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن کامل انصاری پولیس کے بڑے افسر تھے، سمجھدار تھے. ہٹاؤ قالین. قالین ہٹایا گیا. ایک چھوٹا سا پتھر تھا، ہٹایا گیا. سرداب نظر آیا، تہہ خانہ نظر آیا، اور اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی نیچے کو اتر سکتا تھا. یہ ایسا سنگین موقع ہے، یہ ایسا پرخطر اور خطرناک موقع ہے. 40 اندر بند ہیں، چھپے ہیں، اور ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی آدمی اتر سکتا ہے، وہ بھی پیروں کے بل. اور 40 چھپے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع آج بھی پولیس کی زندگی میں آتے ہیں. میری زندگی میں تو کئی بار آئے. آپ حضرات کے لیے عرض کر دوں، جب ایسے پرخطر موقع آتے ہیں نا، ہمارے پاس نکسل وادیوں کا بڑا زور ہے. اتفاق کی بات ہے، جہاں بہت زیادہ نکسل وادی ہیں آندھرا پردیش میں، اسی ضلع میں میری پوسٹنگ کر دی گئی ہے. عجیب بات ہے کہ جہاں کسے پوسٹ کر دیا جائے تو وہ سیاسی بیمار ہو جاتا ہے. اگر کسی کی پوسٹنگ کر دی جائے اس ضلع میں تو وہ سیاسی بیمار ہو جاتا ہے. 2 سال چھٹیاں لگا کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ ضلع میں نوکری کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ ڈر، خوف، موت کا ڈر. کہیں ایسا نہ ہو انکاؤنٹر میں گولی ایک ہمیں لگ جائے. تو ہماری پوسٹنگ ایسے ہی ضلع میں ہے. اس کا نام ہے عادل آباد. 300 کلومیٹر کی دوری حیدرآباد سے میری پوسٹنگ وہیں ہے. اور بہت میری زندگی میں ایسے موقع آئے جیسے آج عبداللہ ابن کامل انصاری کی زندگی میں موقع آیا ہے. تو ہوتا کیا ہے جب ایسا موقع آ جائے نا، تو اب میں پولیس کا افسر ہوں تو میں تو جاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے. میں اپنے ماتحت سے کہوں گا، میاں ذرا دیکھو اندر، تم جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا ہے. مان لیجئے ایس پی صاحب ہوں تو وہ کہیں گے، وہ ڈی ایس پی صاحب نقوی صاحب چلیے آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پتہ کیجئے کیا ہے. اب ڈی ایس پی نقوی صاحب ہے نا، ادھر دیکھیں گے سرکل انسپیکٹر نظر آیا، مسٹر ریڈی آپ جاؤ ذرا پتہ کرو، صاحب سنا نہیں تم نے صاحب نے کیا کہا ایس پی صاحب نے، جاؤ پتہ کرو کیا ہے وہ. اب وہ ادھر اپنی طرف کو ادھر کو گھومیں گے. ایک سب انسپیکٹر کھڑا تھا، راؤ صاحب چاہیے دیکھیے وہاں، صاحب سنا نہیں تم نے صاحب نے کیا کہا، جاؤ دیکھو. اب راؤ صاحب ادھر گھومے، ہیڈ کانسٹیبل کھڑا تھا کہ فلاں لنگیا تم نے سنا نہیں صاحب نے کیا کہا، جاؤ پتہ کرو. تو ہیڈ کانسٹیبل ادھر گھومے گا، ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، میں دوڑو سنا نہیں تم نے کیا کہا. تو یہ سپاہی ہے جناب. یہ کسے کہے؟ آخری آ گیا اسٹیج، سپاہی کانسٹیبل. لیکن یہ بھی سپاہی، یہ پولیس ہے جناب. یہ ادھر کو گھومے گا. اس نے جو ابھی ریکروٹ ہوا نا، اس سے کہے گا یہ سینئر ہے اپنے جونیئر سے، میں سنا نہیں تو دیکھ پتہ کر کے آئے. تو یہ موقع ہر پولیس افسر کی زندگی میں آتا ہے آج، جو جناب عبداللہ کی زندگی میں آیا ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ ایسا سپاہی مختار کا، اس نے کہا ہٹو سب پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں کیا ہوں. تو سرداب میں ایک ایک قدم ڈال کے آہستہ سے جب نیچے پہنچے نا، تو ایک ہال نظر آیا. بڑا ہال تھا اور اس میں 40 سرغنے کونے میں سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کھڑے تھے. اب جیسے ہی جناب عبداللہ داخل ہوئے نا، جیسے ہی نیچے اتر گئے، وہ 40 دوڑتے ہوئے آئے، قدموں سے لپٹ گئے. حضور حضور. یہ موقع میری زندگی میں بہت بار آیا ہے.
اب جو جناب عبداللہ کی زندگی میں آیا نا تو میری زندگی میں بہت بار آیا ہے یہ موقع. حضور تفسیہ کر لیجئے, کچھ لے لیجئے, تفسیہ کر لیجئے, یہیں کمپاؤنڈنگ آف آفینس یہیں کر لیجئے. درود پڑھے محمد و آل محمد. ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے, ابھی کوئی جانتا نہیں ہے, سب اوپر ہیں, آپ اور ہم ہیں. اوپر چلے جائیے, کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں ہے, ہم سے لے لیجئے مال, رشوت. کتنی؟ کہ اچھا مسکرائے جناب عبداللہ, اچھا مال دے رہے ہو, کتنا ملے گا بتاؤ, جلدی بتاؤ, کتنے پہ تفصیل طے ہوگا, بتاؤ جلدی کتنا ملے گا. کہا ایک ایک غلام, ایک ایک تلوار اور 1000 دینار آپ کو دیں گے. ایک تلوار, ایک غلام, 1000 دینار. اتنا ملے گا یار, یہ تو اچھا ٹھیک ہے, اتنا ملے گا تو سوچنا پڑے گا, بہت مال مل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد مسکرا کے کہا سنو سنو, جتنا تم مجھے دینے کے لیے تیار ہو نا رشوت, اس سے زیادہ اگر تمہاری مخبری کرنے کے لیے کوئی مجھ سے مانگے تو میں دینے کے لیے تیار. درود پڑھیں محمد. عالی جناب کاظم بھائی صاحب, یہ صاحب تو پانی پلائے جا رہے ہیں, میں پیے جا رہا ہوں, تو میں نے بتایا نا رکوں گا نہیں. آپ حضرات تھک جائیں گے, یا تو انہیں روکیے یا پھر آپ تیار ہو جائیے. درود پڑھے محمد و آل محمد. میں سپاہی آدمی ہوں جناب, میں تھکتا نہیں. اگر آپ کہیں گے میں صبح تک بولتا ہی رہوں گا, صبح تک بولتا رہوں گا. اور یہ حضور, یہ کوئی خود شناسائی اپنی تعریف نہیں ہے. میں نے پٹنہ میں 8 گھنٹے کی تقریر کی ہے. پٹنہ بہار کی کیپٹل سٹی, میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے مجھے بلایا مختار نامہ. تو جو بانیان مجلس تھے نا وہ سب کے سب پولیس والے تھے. اتفاق کی بات, سب کے سب, وہ ایک انجمن تھی پوری پولیس والوں کی, اور اس کا صدر تھا ایک ڈی ایس پی. اور انہوں نے کہا حضور, بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے, سنیے آپ حضرات, بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا حضور, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مظفر پور میں 5.25 گھنٹے کی تقریر کی. اب حضور, ہم نے مجلس 5.25 گھنٹے کی مظفر پور میں پڑھی تھی. کہا مگر یہ پٹنہ ہے جناب. تو کہا کیا بات ہے اس میں, کیا خاص بات ہے پٹنہ کی. کہا یہاں پہ مجلس پڑھنے سے پہلے وہ مجھے بریف کر رہے تھے کہ حضور آپ بھی پولیس والے, میں بھی پولیس والا, ایسا نہ ہو کہ بے عزتی ہو جائے ہماری, اس لیے آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ پٹنہ کے مومنین 1 گھنٹے سے زیادہ سنتے ہی نہیں. اور کہا انہوں نے اپنے دلیل میں, میر انیس میر آئے, میر انیس میر جیسا آدمی آیا, اور یہ لوگ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے سننے کے عادی نہیں. دوسری چیز مولانا یہ ہے, دوسری چیز کہ آپ برا نہ مانیں, مجلس پڑھ لیں آپ پوری. دوسری یہ ہے کہ آپ کتنا ہی چلائیں, کتنا ہی چیخیں, مصائب میں یہ لوگ گریہ نہیں کرتے, روتے نہیں بالکل. اور اسی وجہ سے مولانا, اسی وجہ سے ہندوستان کے تمام علماء اور ذاکرین نے متفقہ طور پہ یہ طے کر دیا کہ یہاں پٹنہ میں شمر کی ہڈی گڑی ہے, اسی لیے یہ گریہ نہیں کرتے. تو چلیے مجلس شروع ہوئی. تو مسئلہ چھٹیوں کا تھا نا, تو میں کہیں بھی 3 دن سے زیادہ جاتا نہیں پڑھنے کے لیے, کیونکہ چھٹی نہیں ملتی. تو 3 دن میں مجلس کیسے ہوتی ہے سنیے آپ حضرات, کہ جمعے کے دن شام میں پہنچے, ایک مجلس ہو گئی, دوسرے دن سیکنڈ سیٹرڈے 2 مجلس ہیں صبح اور شام, تیسرے دن اتوار ہے 2 مجلس ہیں. تو پہلی مجلس ماشاءاللہ سے
साढ़े तीन घंटे की हुई, दूसरे दिन 2 मजलिसें 3-3 घंटे की हुई। अब जब तीसरा दिन आया ना तो सुबह की मजलिस में मैंने ये बात बता दी कि भाई आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप सुनने के लिए मजलिस तैयार हैं? कहा वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो हुजूर मजलिस 8 घंटे की हुई। अब आप ये ना कहें कि ये मेरा कमाल था, कोई भाई ये ना सोचे कि ये मेरा कमाल था। खुदा की कसम ये मेरा कमाल नहीं, ना ये सुनने वालों का कमाल, ना तकरीर करने वाले का। ये कमाल तो उसका था कि जिसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस बात के लिए रख दी, जिसका मकसद हयात सिर्फ ये था कि मैं इंतकाम लूँगा, मैं बदला लूँगा, जिसका मकसद हयात इंतकाम लेना था, उसका तज़किरा था। इसीलिए तो इतनी देर बैठ के सुने। बम्बई के बारे में भी सुना मैंने, 1 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं। आज से 4 साल पहले किसी साहब ने मुझे टेलीफोन पे बताया, हुजूर आपको बम्बई आना है मुख्तारनामा पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ूंगा। कहा मगर साहब यहाँ की 1 घंटे से ज़्यादा मजलिस हो नहीं सकती। मैंने कहा मुझे माफ़ फरमाएं आप कि 2 घंटे से कम तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो बात टाल दी। मैंने भी वो बात उनके भी समझ में आई कि हो नहीं सकता, लेकिन क्या कहना उन बानियाने मजलिस का कि जिन्होंने अब मजलिस मुनक्कद की मुख्तारनामे के नाम से, कि अल्लाह उनके तौफीक़ात में और भी इजाफ़ा करे, कि जिन्होंने मजलिसों इन मुख्तारनामे का अहतमाम किया है। वो नाम मैं बता देता हूँ उनके, आप उनके हक़ में दुआ करें मेरे साथ, कि जिन्होंने इस मुख्तारनामे का अहतमाम किया। देखिए किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। मौलाना कुछ लेते ही नहीं, अपने खर्चे से आते हैं, खर्चे से चले जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन किसी को ऑर्गेनाइज करने में जो पैसा होता है, जो मेहनत लगती है ना, वो मैं जानता हूँ, वो हजरात जानते हैं जो कोई अमल आते होंगे या फंक्शन करते होंगे। बड़ी जहमतें हुई हैं, बड़ी मेहनत हैं, बड़ा दौलत का सरमाया खर्च करना पड़ता है। कहाँ ही जाके एक मजलिस का इंतज़ाम किया जा सकता है। वो भी लोग जिन्होंने अपने एक बेटे की कुर्बानी के मजलिसों का जिक्र इमाम हुसैन का किया, तो अपने तरीक़े से लोग एहतमाम करते हैं, सिलसिला आगे बढ़े। ये क्योंकि मैं नाम लेता हूँ, सबसे पहले तो मेरे दोस्त आज़म अलानी साहब का शुक्रिया अदा करूँ मैं कि इनकी काविशों की वजह यह मजलिस मुनक़्क़द हो सकी। इन्होंने यहाँ ट्रंकाल अपने भाई अमीर भाई साहब से बातचीत की और उन्होंने इन मजलिसों का एहतमाम किया। उन 3 हज़रात के नाम मुझे समाअत फरमाएं। आप दुआ करें इनके रहमत कि जनाब ऐसा अजर अज़ीम दुनिया में उन्हें अता करें कि दुनिया देख मजलिसों का एहतमाम करने से क्या फ़ायदा इंसान को पहुँचता है। हाजी मोहम्मद अली भाई साहब मजलिस में से एक हैं, दूसरे हैं हाजी आमिर अली भाई लखानी, जिस काज़िम साहब ने फ़ोन पे कांटेक्ट किया था कि मौलाना के मजलिसों का मोमिनीन खुले। तीसरे हैं मासूम भाई साहब, इन्होंने और कितने आदमियों ने, ये तो बज़ाहिर मानियाने मजलिस न मालूम कि अपने लड़कों ने भी तो मेहनत, उनकी दोस्तों ने भी तो मेहनतें की हैं। और सबके बाद आप हजरात का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दिनों तक, इतनी देर तक आप मेरी समा खराशी बर्दाश्त करते रहे। मैं 2-2 घंटे बोलता रहा, आप बैठ के जहमतें बर्दाश्त करते। न मालूम कहाँ से आए होंगे आप, न मालूम कितनी दूर से आए होंगे आप। लेकिन एक वाक़या सुन लीजिए कि जो नेकी की राह में कदम उठेंगे ना तो उसका बड़ा अजर आपको मिलेगा। जो नेकी की राह में कदम उठते हैं तो अजर उसका बहुत अजीम मिलता है। न मालूम अल्लाह आपको क्या दे दें, न मालूम जनाब सैयदा इसका क्या अजर आपको अता कर दें। आप बज़ाहिर नहीं जानते, लेकिन इतना अजर अजीम इस दुनिया में आपको मिलेगा कि इसकी कोई हद और इंतहा नहीं हो सकती। बात सुन लीजिए कि जनाब इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर जब आखिरी दौर में लड़ने के लिए चले ना, मूसल रवाना हुए इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने के लिए ना, तो जनाब मुख्तार इब्ने उबैद सक़फ़ी डाइस पर खड़े थे और फौजें सामने से गुजर रही थीं। सबसे पहला दस्ता गुजरा जिसमें जानवरों का चारा था, जानवरों की पुश्त पे जानवरों का चारा लदा हुआ था। दूसरा दस्ता गुजरा
خیمے تھے، تیسرا دستہ گزرا، محافظ تھے، چوتھا دستہ، پانچواں، چھٹا پلاٹون گزر رہے ہیں۔ تو جب جناب ابراہیم کا دستہ گزرا نا تو ڈائس سے جناب مختار کود پڑے اور جناب ابراہیم کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ جناب ابراہیم نے کہا حضور آپ والی و وارث کوفہ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ یا تو سواری پہ بیٹھ جائیں یا پھر واپس ڈائس پر لوٹ جائیں۔ لیکن جناب ابراہیم کے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے جناب مختار بڑی دور تک پیدل چلتے رہے۔ 10-12 کلومیٹر چلنے کے بعد جب مجبور کیا جناب مختار کو، ابراہیم نے کہا کہ یا تو میں گھوڑے سے کود پڑوں گا یا آپ پھر سواری پہ ہو جائیے۔ تب جناب مختار نے عجیب جملہ کہا دوستو، کہا اے ابراہیم تم نیکی کی راہ میں چل رہے ہو، تم ایک نیک کام کے لیے چل رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں اتنا پیدل چلوں کہ میرے پیروں پہ ورم آ جائے، تاکہ میرے پیروں پہ ورم آ جائے، میرے جسم پہ اتنی دھول جمے کہ اس کا اجر عظیم مجھے جناب سیدہ دیں۔ تو مجلس میں جب آپ چل کے آتے ہیں نا تو یہ بیکار جانے والی بات نہیں ہے، اس کا ایک اجر عظیم ہے جو جناب سیدہ انشاءاللہ آپ کو عطا کریں گی۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے دنوں تک میری سما خراشی برداشت کرتے رہے، مجھے سنتے رہے۔ انشاءاللہ میں تو آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کچھ نہیں دے پایا میں آپ کو، میں نے حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنے کا ہوتا تھا۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہے کہ جتنی دیر آپ میری مجلس میں بیٹھے رہے، اگر مجھ سے آپ کو کچھ نہیں ملا، میں بکواس کرتا رہا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا مجھ سے، تو 2 گھنٹے تو آپ فرش عزا پہ بیٹھے۔ سب سے پہلے فرش عزا پہ بیٹھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، پھر یہ 2 گھنٹے آپ یہاں بیٹھ کے میری تقریر سنتے رہے۔ اتنی 2 گھنٹوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو 2 گھنٹوں تک آپ گناہ سے بچے رہے۔ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ایسے گزرے آپ کے کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بھی آپ کو ثواب ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ حضور علی، اب جناب مختار ابن عبید ثقفی کا تاریخ جنگ کا ایک بہترین پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جناب کہ جب تک کچھ ملے گا نہیں آواز نکلے گی نہیں۔ کہ حضور جس وقت جناب مختار کی حکومت کوفے میں مضبوط ہو گئی نا، تو مکہ میں حکومت تھی عبداللہ ابن زبیر کی۔ عبداللہ ابن زبیر یہ بخوبی جانتے تھے کہ مختار محمد حنفیہ کے شاگرد ہیں، تو کوفے کی حکومت کو ہتھیانے کا، کوفے کی حکومت کو بنا کسی محنت کے حاصل کر لینے کا ایک عجیب و غریب طریقہ انہوں نے نکالا۔ گئے محمد حنفیہ کے پاس، جھگڑا کیا کہ حضور وہ جانماز، وہ مصلی جو پیغمبر اسلام کا آپ کے پاس ہے نا، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اس لیے کہ میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، اور وہ جائے نماز پیغمبر اسلام کی میرے پاس ہونا چاہیے، مجھے دے دیجئے۔ انکار کیا۔ وہ پیغمبر اسلام نے، میرے جد تھے وہ، انہوں نے یہ مصلی مجھے تحفے میں دیا تھا، یہ میرا ہے نہیں، پیغمبر کا ہر مال مسلمانوں کا مال، تو باپ کی جاگیر ہے، جو بھی خلیفہ بنے پیغمبر کا مال لوٹ لے۔
باغ فدق لوٹ لیا تھا نا، اسی وجہ سے مسلح دے دو۔ اور دوسری بات، اے محمد حنفیہ، آپ ایک خط لکھیں، ایک خط لکھیں آپ کے شاگرد کے نام مختار کے لیے، کہ جب آپ کا خط اس کو ملے وہ کوفے کی حکومت، سلطنت، دولت سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے، اور یہ خط جو لے کے جا رہا ہے نا میرا، آپ کا جو خط لے کے جائے گا وہ کوفے کی حکومت اس کے حوالے کر دیں، لہذا آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کا خط لے کے میرا قاصد کوفہ جائے، کوفے کی حکومت لے لے، مختار آپ سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آ جاتے۔ اور جناب محمد حنفیہ کو خانہ کعبہ کے صحن میں ایک خیمہ لگا کے، خیمہ نصب کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ لوگ آپ سے آ کے مل تو سکتے ہیں، ملاقات تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں جا پائیں گے۔ اس وقت تک آپ ایک خط لکھیں، مجبوراً زبردستی خط لکھوایا گیا کہ مختار یہ خط تمہارے استاد خط لے کے قاصد چلا، اور 200 سپاہی اس خیمے کے اطراف تعینات کر دیے گئے کہ خبردار یہ کہیں جانے نہ پائیں، محمد حنفیہ خیمے سے کہیں جانے نہ پائیں۔ ہاں کسی کو ملنا ہو تو آ کے بے شک ان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ قاصد خط لے کے پہنچا کوفے میں مختار کے پاس، مختار نے خط پڑھا، مضمون کا اندازہ لگایا، یہ تشدد میں لکھا گیا ہے، یہ زبردستی لکھوایا گیا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی گود میں بٹھا کے کہا تھا نا بچے سے، اے میرے لال تو بڑا چالاک ہے، تو بڑا زیرک ہے، تو بڑا کسان ہے، تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ اندازہ لگا لیا، تشدد میں لکھوایا گیا ہے۔ کہ اچھا، جاسوس بھیج کے پتہ کر لیا گیا کہ اس طریقے سے 200 آدمی اس خیمے کے اطراف پہرا دے رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اب جناب مختار کو، جناب محمد حنفیہ کو آزاد کروانا ہے۔ مکے سے کوفے کی اتنی دوری بھی ہے، فوج بھیجی جائے، فوج بھیجی جائے تو فوج کے آگے بڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فوج ہمارے سمت کو آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، قتل کر دیے جائیں۔ پھر تو جنگ کا جو پہلو جناب مختار نے نکالا ہے نا، دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں نکالا تھا۔ جو جناب مختار نے جنگ کا پہلو نکالا، بچانے کا، جو محمد حنفیہ کو آزاد کرانے کا طریقہ اختیار کیا نا، وہ آج گوریلا وارفیئر کے نام سے جانی جاتی ہے ٹیکٹس۔ وہ طریقہ کار آج گوریلا وار کے نام سے جانتے ہیں لوگ۔ یہ آج گوریلا وار ہے، لیکن آج سے 50 برس پہلے جناب مختار نے یہ ترکیب دنیا کو بتلائی تھی کہ اگر کسی کو نظر بندی سے چھڑانا مقصود ہو تو اس طریقے کی ٹیکنیک استعمال کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے 10 آدمیوں کو بلایا جناب مختار نے، اور ان سے کہا کہ میاں چلو، یہ خط ہے میرا، لفافہ مہر لگا دیا سیل بند کر کے کہ یہ لے کے چلو، فلاں جگہ پہنچنے کے بعد
اتنے دنوں کے بعد جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ تو احرام باندھ لینا، میقات میں پہنچنے کے بعد احرام باندھ لینا عمرے کے ارادے سے، عمرہ کرنا۔ اس وقت یہ خط میرا کھول کے پڑھ لینا، عمرے کرنے کے بعد میرا یہ خط کھول کے پڑھنا، وہاں جا کے، یہاں نہیں۔ 10 آدمیوں کا دستہ چلا، پھر 200 آدمیوں کا ایک دستہ بلایا، کہا یہ راستے سے یہ گئے ہیں نا، تم اس راستے سے مکہ جاؤ، فلاں جگہ اتنے وقت پہ پہنچ جانا، وہاں پہنچنے کے بعد میرا یہ لفافہ کھول کے پڑھ لینا، خبردار بیچ میں مت کھولنا۔ یہ 200 روانہ ہوئے، پھر 2000 کو بلایا، 2000 کو بلا کے کہا تم اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ، فلاں جگہ پہ رکے رہنا، اتنے وقت تک رکے رہنا، یہ تاریخ کے دن اس گھنٹے پر اس موقع پر یہ لفافہ کھول کے پڑھ لینا، جیسے اس میں لکھا ہو ویسے عمل کرنا۔ یہ روانہ ہوئے، پھر 10,000 کا ایک لشکر دوسری جانب سے بھیج دیا کہ تم جاؤ اور اتنی دوری پہ جانے کے بعد فلاں دن یہ میرا لفافہ کھول کے دیکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ لشکروں پہ لشکر چلے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سپاہی جا رہے ہیں، احرام باندھ کے سپاہی چلے، جہاں پہنچنا تھا سب پہنچ کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ رک گئے۔ محمد حنفیہ خیمے میں بند ہیں، ملنے کی اجازت ہے لیکن یہ کہیں جا نہیں سکتے۔ سب سے پہلا ٹکڑا پہنچا، ٹکڑی پہنچی، لفافہ کھول کے پڑھا، اس میں لکھا تھا محمد حنفیہ سے ملاقات کرو، محمد حنفیہ سے ملاقات کرو۔ یہ گئے خیمے میں، ملنے کے لیے آئے ہیں، احرام کو طواف کیا، کعبے کا عمرہ کیا، کہاں ہاں مل لو، 200 سپاہی پہرے پہ ہیں، 8-10 آدمی کیا کر سکتے ہیں، جائیں ملیں۔ ملاقات ہوئی، خط دکھایا گیا کہ ہم کو مختار نے بھیجا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ 200 آدمی آ گئے، انہیں لکھا گیا تھا کہ جب یہ 8 آدمی اندر پہنچ جائیں خیمے میں تو 200 آدمیوں کو کہا تم نے خیمے کا محاصرہ کر لینا تم لوگ۔ 200 آدمیوں نے کیا اچانک مکے میں محاصرہ کر لیا خیمے کا۔ اب وہ جو 200 سپاہی پر کھڑے تھے نا، وہ دوڑے اس میں سے عبداللہ ابن زبیر کے پاس، حضور 200 سپاہی نہ معلوم کہاں سے آ گئے، محاصرہ ہو گیا۔ انہوں نے 2000 سپاہی انہوں نے بھیج دیے فوری کہ ان 200 کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اب ان 200 سپاہیوں نے 2000 سپاہیوں نے 200 مختار کے سپاہیوں کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے پارٹی نے خط کھولا، ہمارا کیا کام ہے؟ کہ 2000 جو سپاہی، تمہارا کام یہ ہے کہ جو 2000 عبداللہ ابن زبیر کے محاصرے پہ کھڑے تم ان کا محاصرہ کر لو۔ انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب فوج بھیج دی عبداللہ ابن زبیر نے، عجیب نمونہ پیش ہو گیا جناب، عجیب ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو اب عبداللہ ابن زبیر نے فوج بھیج دی، فوج آ کے ان کے اطراف میں کھڑی ہو گئی۔ کہ جب اب آخری والے کو ملا، جب فوج آ کے کھڑی ہو جائے نا، ابھی اتنے ٹائم ہم کو کیا کرنا ہے، لفافہ کھولا، پتہ چلا کہ تم کو اس فوج کا محاصرہ کرنا ہے۔ یہ آئے اور انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر تھر تھرانے لگے، ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور آخری والے سپہ سالار کو لکھا تھا کہ تم محمد حنفیہ سے پوچھنا ان کا کیا ارادہ ہے، وہ جیسے حکم دیں اس پہ عمل کرنا۔ سبوں نے تلوار نکال لی۔ اب عبداللہ ابن زبیر گھبرائے۔ یہ جنگ کا جو طریقہ تھا نا، اپنے سپاہی کو آزاد کرانے کا جو طریقہ تھا، ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا، ان کے باپ داداؤں نے نہیں سوچا تھا یہ طریقہ۔ اب ہاتھ پیر پھولے، پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، محمد حنفیہ کے قدموں پہ گر پڑے۔ آقا اب تو میری حکومت ہاتھ سے جانے کو ہے، میں کوفے کی لالچ میں تھا، اے سید و سردار مجھے معاف کر دیں، آپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف۔ اب تو حکومت ان کی جانے کو ہو گئی۔ اچانک آہستہ آہستہ اتنے سپاہی جمع ہو گئے کہ اب ان کے لالے پڑ گئے۔ کہ مجھے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مسلح نہیں چاہیے، مجھے کوفے کی حکومت تو چھوڑیے حضور، میری حکومت بچا لیجئے باپ۔ تو جناب محمد حنفیہ کریم ابن کریم مولا کائنات کے فرزند، انہوں نے جب وہ سپاہی کھڑا ہے مختار کا، کہا حضور حکم دیجئے میں ابھی قتل کر دوں عبداللہ ابن زبیر کو۔ اور یہ پیروں سے لگے، رو رہے، منہ بسور رہے، اپنا گڑ گڑا رہے، رو رہے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کہا اس نے تلوار نکال لی، حضور حکم دیجئے آپ۔
مجھے یہ تاکید کی گئی ہے کہ میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ابھی قتل کر دیتا ہوں اس کو۔ تو جناب محمد حنفیہ نے اسے اٹھا کے کہا نہیں نہیں، اسے قتل مت کرو، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عبداللہ ابن زبیر، یہ دنیا کتنے دنوں تک تو جیے گا، کتنے دن تک تو زندگی کرے گا، کہاں تک تو جیے گا؟ ایک دن تو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن تو بازگشت تیری ہوگی اللہ کے پاس۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنی لالچ کیوں تجھے کوفہ چاہیے؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو جناب محمد حنفیہ نے معاف کر دیا۔ مختار کے سپاہی سے کہا مختار سے جا کے کہنا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، بس اب تم لوگ حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے اپنے ہیڈ کوارٹر کو واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ جو جنگ کا طریقہ تھا نا اپنے سپاہی کو بچانے کا، محمد حنفیہ کو بچانے کا، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اور وہ شرف جناب مختار کو ملا نا، کسی امام کو بھی نہیں ملا۔ جو بدلہ جناب مختار نے لیا بظاہر، وہ کسی امام کو بھی وہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے تو ہمارے امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے جد کے محسن تجھ پر میرا سلام ہو، اے نیکیوں کی ہدایت کرنے والے تجھ پر میرا سلام ہو، اے ولی اللہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ ہاں اصلی بدلہ، اصلی انتقام تو ہمارے امام زمانہ آ کر لیں گے۔ فوجوں کی کثرت دیکھنے کے بعد کربلا کے میدان میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابروؤں پہ جو بل پڑے تھے نا، گھبرا کے سہم کے، ان ابروؤں کی بل کا بدلہ نہیں لیا جناب مختار نے۔ کہاں لیا جا سکتا ہے بدلہ؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابروؤں کے بل کا۔ وہ بدلہ تو لیا ہی نہیں گیا، بدلہ لیا بھی نہیں جا سکتا۔ بدلہ تو لینے کا حق ہمارے امام زمانہ کو ہے۔ ہمارے امام زمانہ بدلہ لیں گے چن چن کے ان سے جنہوں نے قتل کیا، ان سے جو سنا قتل ہوئے اور راضی رہے، کچھ نہیں کہا۔ لعن اللہ ہو امتن قتلت کا، لعن اللہ ہو امتن ظلمت کا، لعن اللہ ہو امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ جو سن کے چپ رہا اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ امام زمانہ اسے بھی قتل کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کاظم بھائی اجازت ہے کچھ اور پڑھوں؟ مومنین سے پوچھتے ہیں، اگر یہ اجازت دے دیں تو انشاءاللہ اور پڑھیں۔ اچھا حضور سنیے، ابھی اتنی جلدی کہاں سے ختم ہو جائے گی؟ ابھی شمر زندہ ہے، عمر سعد زندہ ہے، آپ بڑے ابن زیاد زندہ ہے، یہ سرغنے زندہ ہیں، اور ہماری گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں جناب، لوٹ آئیے، میرے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ ہو جائیے، کوفہ چلیے۔ اب کسے گرفتار کریں؟ چلیے ایک دن جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی اپنے ان ساتھیوں سے ملنے کے لیے گئے، اپنے ان دوستوں کے لیے ملنے کے لیے گئے جو کبھی کوفے کے باہر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کسان تھے، کھیتی ہر مزدور تھے۔ ان سے ملاقات کرنے کے لیے کوفے سے باہر تشریف لے گئے، اور جاتے جاتے کیا کیا انہوں نے؟ اپنا قائم مقام اپنی غیر موجودگی میں جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو قرار دے دیا کہ جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں آپ امیر مختار، امیر کوفہ ہیں۔
بیٹھے ہیں ایک دن جناب ابراہیم، دربار لگا ہوا ہے کہ سپاہیوں نے ایک شاعر کو گرفتار کر کے پیش کیا، شاعر جس کا نام تھا ابو خلیق، شاعر ابن زیاد کا درباری شاعر ابو خلیق گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ یہ ابو خلیق ابن زیاد کا درباری شاعر بھی تھا، اور اس نے کربلا کے میدان میں جب فوجیں ڈر کے بھاگتی تھی نا تو ایسے اشعار پڑھتا تھا کہ جس سے ہمت اور جوش و ولولہ پیدا ہو، تاکہ بھاگے ہوئے سپاہی پھر سے سمٹ جائیں۔ اور اس کے فرائض میں یہ بھی داخل تھا کہ اس نے کربلا کے میدان کے ہر شریک کی ایک فہرست تیار کی تھی، فائل تیار کی تھی، جس میں کس نے کیا کیا کربلا میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کے پیش ہوا نا، گرفتار ہو کے آیا تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا ابو خلیق شاعر، آؤ 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 دربار میں آؤ۔ آئے، حضور مجھے معاف کریں، میں تو درباری شاعر تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا نا، روٹی کا مسئلہ، تو میں نے مجبوراً ابن زیاد کے دربار میں نوکری کر لی تھی۔ شعر کہتا تھا میں تو محب علی ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں، حضور آپ کے استاد کو چاہنے والا ہوں، میں بہت ان کا شہدائی ہوں۔ یہ میری مجبوری تھی ابراہیم کہ میں پیٹ کے لیے، روٹی کے لیے ابن زیاد کے دربار میں شاعر بن گیا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے بھیا ابو خلیق شاعر ہے تو؟ کہا ہاں حضور میں شاعر۔ تو اچھا بھیا تو محب اہل بیت ہے؟ کہا حضور میں علی کا دوست، علی کا چاہنے والا، آپ کے استاد کا بہت چاہنے والا ہوں میں۔ اچھا تو ابو خلیق میرے استاد کی شان میں کچھ شعر سنا دے۔ شاعر ہے تو میری استاد کی شان میں چند شعر سنا دے، اشعار سنا دے۔ کہا حضور کل سنا دوں گا۔ کہ بھائی کل کیوں سنائے گا، شاعر ہے اب سنا دے۔ نہیں حضور کل سنا دوں گا۔ یہ عجیب شاعر ہے بھائی۔ ارے بھائی شعر سنا دے، میرا دل خوش ہو جائے گا، میں تجھے کچھ دے دوں گا انعام میں، کچھ انعام میں دے دوں گا تجھے، کیوں گھبراتا ہے، شعر سنا دے۔ تو کہا حضور اس وقت میں مجھ سے شعر نکل نہیں رہے۔ شعر کیوں نہیں نکل رہے؟ حضور آپ کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر کے گھر سے لے کے چلے نا تو میں پریشان ہوں حضور، میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج میں لوٹ جاتا ہوں ان کے پاس، تسلی دے لوں گا، کل دربار میں آپ کی شعر سنا دوں گا۔ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ابو خلیق، اگر تو شاعر ہے، اگر محب اہل بیت ہے، اگر علی کا چاہنے والا ہے تو تو نے کچھ ایسے اشعار کہے ہوں گے اپنی زندگی میں جو میرے استاد کی شان میں ہوں، تو سنا دے شعر۔ اب شعر نکلے، شعر ہوں تو نکلیں، شعر تو چھوڑیے وہاں ایک مرغی کا چوزا بھی نہیں نکلا۔ گھبرائے، پریشان ہوئے، تو مزاح کیا، ہیومرس تھے جناب ابراہیم، بہت ہی مزاحی تھے جناب ابراہیم، اور مومن کو مزاح پسند ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے مولا کائنات بھی بڑے مزاح پسند تھے، ہمارے مولا بھی بڑے مزاح پسند تھے، مذاق کیا کرتے تھے ہمارے مولا، اب ہمارے پیغمبر بھی بڑے مزاح پسند تھے۔ مزاح مومن کی معراج ہے، مزاح مومن کی پہچان ہے۔ تو کیسے مزاح کیا؟ پیغمبر اسلام نے مزاح کیا، سنیے، بات آئی ہے تو سنا دوں چھوٹے بھائیوں کو، لیکن ایک تحفے درود پیش کریں آپ حضرات۔ مزاح مومن کی پہچان ہے، معراج ہے۔ تو مومن کیسے مزاح کرتا ہے، مومن کیسے مزاح کرتا ہے، اس کی ایک مثال دوں، پھر پیغمبر کیسے مزاح کرتے تھے وہ بتاؤں، علی مرتضیٰ کیسے مزاح کرتے تھے یہ بتاؤں، امام زمانہ کیسے مزاح کرتے ہیں وہ بتا دوں۔ درود پڑھے محمد علیہ۔
مرحوم مولانا طاہر جرولی صاحب، ان کا مزاج دیکھیے کتنا بڑھیا تھا. حیدرآباد آتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے. جب پہلی بار وہ آئے نا اور جب جانے لگے اشرا پڑھ کے، تو مختار کمیٹی کے ممبران نے، بانیان مجلس نے ان سے کہا، حضور اس کے بعد ایک اور اشرا ہوگا، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا ذاکر ہو تو بتائے جو آپ کے معیار کا ہو. کہا ہاں ایک ہے، بہت بڑھیا ذاکر ہے، لیکن میں نام تو بتا دوں گا لیکن کچھ شرطیں ہیں جناب ان کے آنے کی. کہا حضور بتائیے نام. کہا مولانا اطہر صاحب آئیں گے میرے بعد، ان کو بلائیے، آپ بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں. کہا اچھا ان کو بلائیے، لیکن حضور میری بات یاد رکھیں آپ، وہ یہ کہ مولانا بڑے متقی ہیں، مولانا اطہر صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے مومن ہیں، سوائے نمک اور روٹی کے کچھ کھاتے ہی نہیں. خبردار، روٹی اور نمک کے سوا دسترخوان پہ کچھ مت رکھنا، ناراض ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، بات سمجھ میں آ گئی. مختار کمیٹی کے مولانا اطہر صاحب تشریف لائے. درود پڑھے محمد والے. ناشتہ لگا، نمک روٹی. دوپہر ہوئی، نمک روٹی. مولانا مجلس پڑھ چکے، مولانا اطہر صاحب مجلس سے فارغ ہوئے، کھانا لگا، نمک روٹی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن، ارے بھائی میں انسان ہوں، میں مرغ بھی کھاتا ہوں، میں مچھلی بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں انڈے بھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ حضور معاف کریں، وہ تو مولانا طاہر صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو صرف نمک روٹی کھاتے ہیں. فون لگایا گیا، فون لگا کے کہا میاں طاہر اگر ایک دن اور نہ مانگ لیتا تو میری میت آتی حیدرآباد سے. درود پڑھے محمد و آل محمد. مزاح. ایک دن پیغمبر اسلام کھجور کھا رہے تھے، بیٹھے تشت میں کھجور کھا رہے تھے. سامنے سے گزر ہوا، یا علی آ جاؤ آ جاؤ، بڑے اچھے وقت آئے، آپ بیٹھو کھجور کھاؤ. کھجور کھانے شروع کیے دونوں نے. مزاح سوجھی پیغمبر اسلام کو، کیا علی سے مذاق کرنا چاہیے. کھجور کھاتے تھے، گٹلی نکال کے حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے تھے. کھجور کھا رہے ہیں، گٹلی ان کے سامنے، تو آہستہ آہستہ مولائے کائنات کے پاس گٹلیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، ان کی اپنی گٹلیاں بھی اور پیغمبر اسلام کی. جب ڈھیر زیادہ ہو گیا نا تو پیغمبر اسلام نے مزاح کی، یا علی تعامل سے صبر سے، آہستہ آہستہ کھاؤ، یہ رفتار تمہاری اتنی دیر میں تم نے اتنے کھجور. تو مولائے کائنات مسکرائے، انہیں بھی مزاح سوجی. کہا یا رسول اللہ میں تو بہرحال گٹلیاں نکال کے رکھ رہا ہوں، آپ تو میں گٹلیوں کے کھا رہے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. مزاح مومن کی پہچان ہے. اب یہ جو تصور ہے نا چھوٹے بھائیوں کی، آئیں گے امام زمانہ تشریف لائیں گے، وہ 70,000 علماء دین کو قتل کریں گے. یہ 70,000 علماء دین کیا ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ میں نہیں ہوں گا، یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. وہ ہوں گے جو حسین کی ذکر کے لیے پیسے مول تول کر رہے ہیں. اتنا ملے گا تو ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو ایک شعر سن لیجئے، ایسے ذاکرین کے لیے کسی شاعر نے کتنا بہترین شعر کہا ہے. چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پیسے، اجرت، ہدیہ، نذرانہ اگر آپ کل مجلس امام حسین پڑھیں تو امام زمانہ سے لیجئے گا، بانی مجلس سے مت لیجئے گا. بانی مجلس جو کچھ دے گا وہ خرچ ہو جائے گا، لیکن امام زمانہ جو دے گا وہ خرچ نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ذاکرین جو ذکر امام حسین کے لیے کہتے ہیں اتنا ملے گا تو آئیں گے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ایک شعر ہے، ان کے نظر کر رہا ہوں ایک شعر، ملاحظہ فرمایا حضرات.
हुरमुला ओ शिमरे उम्र साद ने बड़ा काम कर दिया। हुरमुला ओ शिमरो उम्र साद ने बड़ा काम कर दिया। मौलवियों के जीने के जिंदगी भर का इंतजाम कर दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उन हजरात को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इनके जिंदगी भर जीने का इंतजाम कर दिया। मिजाह मोमिन की पहचान है। यह वाक़या कूफे का है, नजफ का है। हमारा इमाम ज़माना भी मिजाह करता है। ऐसे नहीं कि बस तलवार चला दी, जालिम नहीं है, काटना नहीं है किसी को आके। जो लेकिन जालिम है उसे तो सज़ा मिलनी है बहरहाल। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जुल्म करने वाले ये समझते हैं कि अल्लाह उनके करतूतों से गाफिल है, तो क्या इमाम ज़माना उनके करतूतों से गाफिल है? नहीं है। नजफ अशरफ में एक नौजवान रहता था और वो मजदूर था, मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इतना गरीब लेकिन इरादा उस ज़माने के नजफ के सबसे रईस जो इंसान था ना, सबसे अमीर तरीन, उसकी बड़ी हसीन और जमील एक बेटी थी, उससे शादी करना चाहता था। वह ख्वाहिश है, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। उसकी ये ख्वाहिश थी, उसका दिल है, वो उससे शादी करना चाहता था मजदूर, रोज़ मजदूरी करे तो खाए, और शादी करना चाहता है रईस तरीन इंसान की बेटी से जो नहायत हसीन व जमील थी। और कभी वो नजफ में गया नहीं, मौला के रोज़े में कभी गया नहीं। तो इससे, इस नौजवान से जो कभी नजफ में रहते हुए कभी मौला के रोज़े में गया नहीं, इससे उन तालिबे इल्मों ने जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे मजाक किया। कहा यार तू कैसा इंसान है, हम इतनी दूर मुल्कों से आए हैं, रोज़ नजफ में मौला की ज़ियारत करते हैं, तू खुद नजफ में रहता है, कभी ज़ियारत के लिए नहीं आता। हमें हटाओ यार, तुम ही ज़ियारत किया करो, मुझे क्या मतलब, मैं मजदूर हूँ, रोज़ कमाऊँगा तो खाऊँगा, ज़ियारत करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है। फिर कहा उसने, नहीं भाई तेरी हाजतें पूरी हो सकती हैं, तेरी हालत सुधर सकती है, तो कुछ पैसा कमा सकता है, मौला के पास आ, दुआएं मांग। बड़े बड़े बादशाह आते हैं, दुआ मांगते हैं। जरा अगर मेरी दुआ, मेरी हाजत पूरी हो तो मैं आऊँ। लड़कों ने पूछा, लड़के बड़े मिजाज पसंद थे, तालिब इल्म। अच्छा तेरी हाजत क्या है? कहा वो फलां रईस है ना, हाँ, मैं उसकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर ये हाजत पूरी होती हो तो कोई तरकीब बतलाओ। लड़कों ने मजाक किया, कहा हाँ तेरी ये हाजत पूरी हो सकती है। क्या? तू 40 शब जुमा, तू 40 शब जुमा मस्जिद सहला में जा, रात भर बैठ, इबादतें कर। इन 40 शब जुमा के दरमियान में कहीं किसी एक दिन इमाम ज़माना से तेरी मुलाकात हो जाएगी, अपना मुद्दा बयान ज़रूर करेंगे। अपना मुद्दा बयान कर देना, वो तेरी हाजत पूरी कर देंगे। देहाती के दिल में बात जम गई, बैठ गई। हाँ, अगर अबा खबा वाले हैं, ये तालिब इल्म हासिल करने बड़ी दूर से आए हैं, ये कहते हों तो सच कहते होंगे, बात दिल में बैठ गई। हर शब जुमा मस्जिद सहला को जाता रहा, नजफ से कूफा, कूफे से मस्जिद सहला। इत्तेफाक की बात ये कि आज 39वीं शब जुमा थी। हर बार जाता रहा, रोज़ जाता रहा, आंधी और तूफान हो तो हो, ये जाता रहा। लेकिन आज जो शब जुमा आई है आखिरी 39वीं,
اس میں اسے ٹی بی بھی ہو گئی تھی. جب یہ کھانستا تھا کمزور ہو گیا تھا, پسلیاں آدمی گن لے, اتنا دبلا, کھانستا تھا تو خون نکلتا تھا. اور آج رات میں بارش بھی ہو رہی تھی اور برف بھی گر رہی تھی. اس نے دل میں سوچا کہ اتنے دن ہو گئے میں ہر شب جمعہ جاتا رہا, امام نے تو مجھ سے ملاقات نہیں کی, ان لڑکوں نے ضرور میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہوگی, مجھے خواہ کے کام پہ لگا دیا. اگر امام کو ملاقات کرنی ہوتی تو ان درمیان میں کبھی مجھ سے مل لیتے, ملاقات کر لیتے. لڑکوں نے زبردستی مجھے کام پہ لگا دیا. اور آج تو میں جا ہی نہیں سکتا نا, اس لیے کہ اتنی بارش ہو رہی ہے اور اتنا برف بھی گر رہی ہے, سردی بھی ہے, جاڑا بھی ہے, اور میں اتنا بیمار بھی ہوں. آج اگر جاؤں گا تو یقین میری موت واقع ہو سکتی ہے. اور پھر کیا جاؤں, آج میرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہے, بھوکا پیاسا ویسے ہی ہوں, مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا, اب جا کے فائدہ بھی کیا ہے. لیکن پھر دوسرے لمحے خیال آیا, اتنے دنوں تک گیا, جاتا رہا, کوشش کرتا رہا, شاید کہیں ایسا ہو کہ آج ہی تو ملاقات ہو جائے. اٹھا, تھوڑی سی چائے تھی اس کے پاس میں, کھانے کے نام پر کہا یہ لے کے چلتا ہوں, جب وہاں جاؤں گا بھیگ جاؤں گا, یہ گرم کروں گا پی لوں گا, یہی میرا کھانا ہے, یہی میرا پانی ہے, یہی میری غذا ہے آج کی, تاکہ میں موت سے محفوظ رہوں. مسجد صحرا پہنچا, طوفان, بارش, ٹھنڈا, برف, جاڑا, اور اسے بیماری کی شدت بھی کچھ زیادہ تھی. آج کھانس رہا تھا تو خون نکل رہا تھا. اس نے دل میں خیال کیا میں خامہ مسجد میں جا کے کیا کروں گا, اس سے کہ میں کھانسوں گا تو تھوک نکلے گا, خون نکلے گا, مسجد نجس ہو جائے گی. دروازے پہ بیٹھ گیا, دروازے پہ بیٹھ گیا, جاڑا لگنے لگا, آگ روشن کی, کیتلی آگ پر رکھی, چائے گرم کر کے پیوں گا. ابھی آگ روشن ہوئی تھی کہ ایک اجنبی آیا. اجنبی نے اس کا نام لے کے سلام کیا. اس نے کہا وعلیکم السلام, اور دل میں یہ سوچا دیکھو یار یہ کیا لوگ ہیں کوفے والے, آگ روشن دیکھی نا تو آ گیا چائے پینے کے لیے, چائے میں حصے دار بن گیا, اور نام بھی جانتا ہے تو یہاں یقیناً مجھے پہچانتا ہوگا. آنے والے سے, اجنبی سے اس نے کہا ہاں تو آؤ بھیا بیٹھ جاؤ تم بھی, جاڑا بہت زیادہ ہے. کہا آنے والے اجنبی نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیسے بیٹھے ہو, دروازے پہ مسجد میں کیوں نہیں گئے گا, تم سے مطلب, تم سے کیا مطلب. کہا اچھا ناراض مت ہو, اتنا بگڑتے کیوں ہو, پوچھا ایک سوال میں نے. تو اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میاں کہ تم نے میرا نام لے کے سلام کیا تو یقیناً تم مجھے جانتے ہوں گے. کہا ہاں میں جانتا ہوں, تجھے پہچانتا ہوں. تو کہا اچھا اپنا نام بتاؤ, یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو, کس دیہات کے, کس شہر کے. کہا میں کیوں بتاؤں, تم پہچانو, کوشش کرو. مزاح ہوتا رہا, مذاق ہوتا رہا. ارے بھائی کوشش تو کرو یار, اسپیکولیشن کرو, پتہ کرو میں کس گاؤں کا ہوں. تو یہ تو دیہاتی تھا, مزدور تھا, دیہات گھوم کے نوکری کرتا تھا. اس نے کہا کیا تم اس گاؤں کے ہو, کہا نہیں. اس گاؤں کے ہو, نہیں. اس گاؤں کے ہو, نہیں. یہ گاؤں کے, اس دیہات کے, اس قریے کے, نہیں. تو اس نے جھلا کے کہا تو کیا پھر آسمان سے آئے ہو. تو اجنبی نے کہا اچھا یہی سمجھ لے کہ میں آسمان سے آیا ہوں. اچھا آسمان سے آئے ہو, میں خوب جانتا ہوں. چائے اس نے نکالی, چائے جیسے ہی نکالی ہاتھ میں سے چائے کھینچ لی. کہ یہ کیا, کہ ایک دو گھونٹ بھی پی لی. کہا اب پی لے بھائی سے. اچھا تو چائے پینے کے مقصد سے آئے تھے. تو مسکرا کے کہا یہی سمجھ لے کہ چائے پینے آیا تھا. ایسے ہی مذاق ہوتا رہا, مزاح ہوتی رہی. صبح ہونے کو ہوئی تو اس اجنبی نے پوچھا اے بھائی نماز کو نہیں چلے گا, کہاں پڑھتے ہیں نماز. کہا چلو مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے ہیں, وہاں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. کہا اچھا تو چلو. اجنبی آگے, دیہاتی پیچھے. مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دروازہ کھلا ملا. جب مسجد میں پہنچ چکے تو محراب کے قریب اجنبی نماز کے لیے کھڑا ہوا.
جب نیت باندھ لی اجنبی نے اور اس نے دیہاتی نے، تو دیہاتی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یار بارش ہو رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، اور عجیب بات ہے کہ نہ میں بھیگا نہ یہ اجنبی بھیگا، ہم دونوں سکے ہیں ابھی بارش میں، ہم دونوں نہیں بھیگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی امام زمانہ ہو میرے؟ بس یہ سننا تھا، دماغ کا خیال کیا کہ چاہا کہ نماز جلدی سے ختم کر کے دامن پکڑ لوں، پوچھوں کہیں آپ ہی تو امام زمانہ نہیں ہے۔ لیکن اجنبی کی نماز، وہ کہتا ہے کہ اس اجنبی کی لہن اتنی بڑھیا تھی، عمدہ تھی، قرات اتنی اچھی تھی کہ میں نے نماز پڑھتے پڑھتے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک نور سا نظر آیا آسمان سے لے کے زمین تک۔ میرے دل میں یقین ہوا کہ یہی امام زمانہ ہے، اب میں اپنی نماز تمام کروں گا، ان کا دامن پکڑ لوں گا۔ لیکن اجنبی کی نماز اس کی نماز سے پہلے ختم ہو گئی، اور اجنبی جاتے جاتے یہ کہتا گیا، دیکھ دیکھ آج کی بات سے تو بیمار نہیں رہا، تو بیمار نہیں رہا، اب تیری بیماری جاتی رہی، اور سن اس رئیس کی لڑکی سے تیری شادی کی تمنا ہے نا، تو جا انشاءاللہ تیری شادی بھی ہو جائے گی، لیکن تجھے دولت نہیں ملے گی۔ ارے تو ہماری محبت سے مالا مال ہے، پھر تجھے دولت کی کیا پرواہ؟ یہ کہتا ہے میں نماز ختم کر کے دوڑا ان کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ سے متصل، انشاءاللہ آپ حضرات جائیے گا تو دیکھیے گا کہ مسجد کوفہ سے بالکل پہلو میں جناب مسلم ابن عقیل کا مزار ہے، ان کے پائنتی جناب مختار ابن عبید ثقفی کا مزار ہے۔ تو وہ جاتے جاتے وہاں کو مڑ گئے، کہتے گئے کہ بھائی نماز پڑھنے کے بعد ان کی زیارت کے لیے آ جانا۔ کن کی زیارت کے لیے آ جانا؟ مختار ابن عبید ثقفی کی زیارت کے لیے آ جانا، مسلم ابن عقیل کی زیارت کے لیے آ جانا، ہانی ابن عروہ کی زیارت کے لیے آ جانا۔ یہ کہتا ہے میں نماز ختم کر کے دوڑا، لیکن جا کے میں بہت تلاش کرتا رہا، مجھے کہیں پتہ نہیں چلا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اب اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں وہ جو میری بیماری تھی جاتی رہی، کچھ دن نہیں گزرے تھے اس رئیس کی دختر سے میری شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ مرتے مرتے بہرحال اتنا ہی کما سکا جتنا کہ زندگی کے لیے ضروری تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ مزاح بھی کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کتاب ملاقات امام میں بہت سارے ایسے واقعات درج ہیں کہ جہاں امام نے مذاق کیا ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ابو خلیف کے ساتھ مزاح کیا، ارے بھائی بتا ایک شعر ہو تو سنا، شعر ہو تو نکلے۔ کہ اچھا کل سنانا چاہتا ہے؟ ہاں کل سناؤں گا۔ کہ اچھا تو کل تک کے لیے ہمارا مہمان ہو جا، سرکاری مہمان، گیسٹ بنا دیا گیا، یعنی کہ لاک اپ میں ڈال دیا گیا، کل سنانا، شعر سنا دے گا تو چھوڑ دوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور آپ سے میری التجا ہے کہ مجھے اب اس وقت جانے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ دیکھیے اگر عبداللہ ابن کامل انصاری آ جائے نا دربار میں تو وہ میری ان کی دشمنی ہے، میں نے ان کی ہجوں میں چند شعر کہہ دیے تھے، تو وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹے سچے میرے اوپر مقدمے لگا کے مجھے سزا دلوائیں گے آپ سے۔ تو کیسے سزا دلوائیں گے؟ میں ہوں نا، اور تو نے اگر ان کی ہجوں میں چند شعر کہے تھے تو کیا ہوا؟ فلاں شاعر نے رسول اللہ کی ہجوں میں شعر کہے تھے تو رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا، ان کی کیا مجال ہے جو تجھے کچھ کہہ دیں؟ میں تجھے معاف کروا دوں گا۔ کہا حضور کل کہہ دوں گا۔ نہیں کل نہیں، بند کر دیا گیا۔ جب بند ہو رہا تھا نا، قید میں ڈالا جا رہا تھا، تو ابو خلیف شاید جب قید میں جا تھا، عبداللہ ابن کامل انصاری آ گئے ایک دم۔ کہا حضور یہ کہاں، یہ کیا ہوا؟ ارے یہ ابو خلیق ہے۔ کہا جانتا ہوں میں ابو خلیق ہے، ارے یہی تو وہ سرغنہ ہے کہ جس کے پاس وہ فہرست ہے، کربلا میں جتنے گئے تھے ان کے نام لکھے ہیں۔ کیوں ابو خلیق، کیا کہتے ہیں یہ؟ کہا حضور ٹھیک کہتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ کہا اچھا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو وہ فائل جس میں یہ نام لکھے ہیں ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، فائل لے کے آیا، فائل آ گئی، تمام سرگنوں کے نام اس میں لکھے تھے، ان کے کارنامے درج تھے، کس کو کتنی تنخواہ ملتی وہ لکھا تھا۔ جب فائل مل چکی نا
تو کہا اچھا جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ خوشی خوشی شاعر ابو خلیق چلے. کہاں چلے؟ دروازے کی طرف. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے دارالعمارہ کے، پیچھے سے کسی کے تلوار کے کھینچنے کی آواز آئی. شخص سے جو آواز آئی تو گھوم کے دیکھا ابو امرو کسان کھڑے تھے. کہا کیا مطلب تمہارا؟ مطلب میرا بالکل واضح ہے، میں نے تلوار کھینچ لی ہے، تجھے قتل کروں گا. کیا تم نے سنا نہیں ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا؟ تو ابو امرو کسان نے کہا ابراہیم کون ہوتے ہیں تجھے معاف کرنے والے؟ ابراہیم کون ہوتے ہیں تجھے معاف کرنے والے؟ حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتا تھا کوفے میں. حسین کے ساتھ میں بچپن میں کھیل چکا ہوں، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا حسین کے اوپر. یہ لے میری دوستی کا، حسین سے جو میری دوستی تھی نا اس کا یہ ہدیہ لیتا جا. اب جو تلوار چلائی تو شاعر ابو خلیق کا سر لڑکتا ہوا دارالعمارہ کے باہر جو ڈرینیج کی نالی بہتی ہے نا اس میں. درود پڑھے محمد و آل محمد. حضور ایک دن یہ ہوا کہ جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کا سالہ اسحاق اس کا نام تھا. جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کا سالہ اسحاق ایک دن چھپاتا کسی طریقے سے اس وقت اپنے بہن کے گھر پہنچا، یعنی عبداللہ کے گھر پہنچا جب عبداللہ ابن کامل گھر میں نہیں تھے. بہن ناراض ہوئی، تو کیوں گھر میں آیا؟ نکل جا میرے گھر سے، چلا جا، میرا شوہر آ جائے گا تو تجھے گرفتار کر لے گا. یہ بہن کی قدموں سے لپٹ گیا. اے بہن اسی لیے تو آیا ہوں کہ تو مجھے معاف کرا دے، معاف کرا لے، میری خطا معاف کروا لے. اے بہن میں کربلا گیا ضرور تھا لیکن میں نے کچھ زیادہ جرم نہیں کیا. کربلا میں میری جھولی میں پتھر بھرے تھے، میں نے ایک پتھر پھینکا تھا جو حسین کو لگا نہیں. بچا لے مجھے کسی طریقے سے. بہن اور بھائی میں محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے. بہن راضی ہو گئی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے. عبداللہ ابن کامل انصاری دن بھر تھکے ہارے واپس لوٹ کے شام رات کو گھر پہنچے. تو آج جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کی خدمت کا عجیب ڈھنگ تھا، نرالا. ان کے پسند کا بہترین سالن بنایا گیا، ان کے پسند کی غذا بنائی گئی جو انہیں بہت پسند تھی. جب وہ کھانا کھا چکے پی چکے تو اب جیسے بستر پہ لیٹے تو ان کی زوجہ نے پیر دبانے شروع کیے. اچھا آج یہ خدمت کا بڑا عجیب انداز ہے. بیگم نے پیر دبایا، دباتے دباتے جب کچھ دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگی اونگنے کو ہوئے تو کہا جی سنتے ہو؟ کہا سن رہا ہوں بیگم، کہو کیا بات ہے؟ کہ وہ جی اسحاق آیا تھا. اٹھ کے بیٹھ گئے. اسحاق آیا تھا؟ اگر لیٹے رہیے آرام کیجئے. پھر لیٹ گئے. کہا جلدی کہو اسحاق آیا تھا، کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں اسحاق آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کربلا وہ گیا ضرور تھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. کہ نہیں لیٹے رہیے. گیا تھا لیکن اس نے کربلا میں کچھ کیا دیا نہیں. اس کی جھولی میں پتھر بھر دیے تھے زبردستی، اس نے پھینکے بھی نہیں. تو تم کیا چاہتی ہو؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا نہیں لیٹے رہیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ نے مختار کی بڑی خدمتیں کی ہیں، مختار کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے، تو اپنے خدمات کے صلے میں آپ مختار سے میرے بھائی کو معافی دلوا دیں. جناب عبداللہ ابن کامل انصاری اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے. ہر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں. لیکن نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے چند ارشادات بھی ذرا دماغ میں رکھنے چاہیے. اب جو واقعہ میں بتا رہا ہوں آگے کا ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کی شادی ابھی ہونی باقی ہے. جن کی ہو چکی وہ بھگت رہے ہیں،
اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے کہ مولا نے کیا کہا، ہم کیا عمل کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے، فطری عمل ہے۔ تو عبداللہ ابن کامل بھی اپنی زوجہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آ گئے چکر میں بیوی کی، اچھا کل صبح ہونے دو، جا کے میں بات کروں گا۔ صبح ہوئی، دربار پہنچے دارالامارت، اور کہا حضور میں نے آپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ کہا مختار نے اس میں کوئی شک نہیں، عبداللہ تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان ملائم کو گرفتار کیا ہے، بڑی خدمات ہیں تمہاری، بے شک تمہاری بڑی خدمات ہیں، اللہ اس کا اجر عظیم تم کو عطا کرے گا۔ اب ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیسے کہوں کیسے نہ کہوں۔ کہا مختار نے کہا ہاں ہاں عبداللہ کہو، تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ کہا حضور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا ہاں بے شک اپنی بیوی سے محبت ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ کہا میری بیوی کا بھائی اسحاق وہ کربلا گیا ضرور تھا، لیکن اس نے کچھ ظلم نہیں کیے کربلا میں۔ زبردستی سپاہیوں نے اس کی جھولی میں پتھر بھر دیے تھے، اس نے پتھر پھینکے ہوں تو پھینکے ہوں، لیکن لگے نہیں تھے حسین کو۔ جناب مختار سر جھکا کے سوچتے رہے، اے عبداللہ تمہارے سالے نے، تمہارے بیوی کے بھائی نے اپنے آپ کو کربلا میں شریک کر کے ایک آدمی کا اضافہ تو کیا، دشمنوں کی فوجوں میں ایک آدمی کا اضافہ تو کیا، پتھر لگا ہو یا نہ لگا ہو وہ دوسری بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ کہا نہیں حضور مگر میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میری بیوی کا یہ اصرار ہے کہ اسحاق کو معاف کر دیا جائے۔ سوچنے لگے، دھرم سنکٹ میں پڑے تو حضور نہج البلاغہ پڑھیے، اس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے عورت کے مشورے پہ کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان جن کی شادی ہونی باقی ہے نا، کان کھول کے سنیں، عورت کے مشورے پہ ہرگز عمل مت کرو۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ، مولا اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، آگے کہتے ہیں مولا اگر تمہاری عورت کسی نیک اور واجب کام کے مشورے کے لیے تم سے کہے نا تو خبردار اسے فوری مت کرنا، تأمل کرو۔ اگر تم نے تمہاری عورت کی وہ مشورے پہ فوری عمل کر دیا تو کل تمہاری عورت ایسے مشورے، ایسے بات پر تمہیں مجبور کر دے گی کہ جو غیر واجبی ہوگی اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو جو شادی کر چکے ہیں گریبان میں منہ ڈال کے جھانکیں کہ وہ اپنی بیویوں کے مشوروں پہ کتنی عمل کرتے ہیں اور ان کو کتنا نقصان اس کا اس بات کا ہوا۔ مولا کائنات کا ارشاد، مولا اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، بس تھی بات یہیں تک رک جاتے۔ مولا آگے فرماتے ہیں کسی مسئلے پہ اگر تم الجھ جائے تمہارا ذہن تو 4 آدمیوں سے پہلے مشورہ کر لو، پھر اس کے بعد گھر آ جاؤ، اپنی بیوی سے مشورہ کرو، تو بیوی تمہیں جس بات کا مشورہ دینا اس کے برعکس عمل کرو۔ نہج البلاغہ۔ حضور آندھرا پردیش میں ایک جگہ ہے نگرم، گوداوری ڈسٹرکٹ میں، میری زندگی کی تیسری تقریر میں وہاں کر رہا تھا۔ میں نے نہج البلاغہ کا یہ واقعہ بیان کر دیا، مجلس تمام ہوئی، باہر چائے بٹ رہی تھی نیاز میں، میں کھڑا چائے پی رہا تھا، ایک ضعیفہ آئی پیچھے سے، شیروانی پکڑی، بڑی زور سے کھینچ دی، چائے گر پڑی۔ اب مولانا کیا پڑھ دیا آپ نے؟ بڈھا تو پہلے ہی نہیں سنتا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس حضور
آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے. دھرم سنکٹ میں پڑے مختار سر جھکا کے سوچتے رہے کیا کیا جائے. سوچتے سوچتے کہا اے عبداللہ تمہاری انگوٹھی کتنی بڑھیا ہے. انہوں نے انگوٹھی اتاری. کہا حضور دیکھیے. کہا واہ واہ واہ. پہن لی. جناب مختار نے پہن کے کہا کتنی اچھی انگوٹھی ہے تمہاری. یہ عقیق ہے, اگر فیروزے کی ہوتی تو لے لیتا. کہا لے لیجیے لے لیجیے آقا آپ لے لیجیے اگر آپ کو پسند. کا نہیں اگر یہ فیروزے کی ہوتی تو لے لیتا. بہت بڑھیا ہے ماشاءاللہ. کیا کہنے. ہاں یاد آیا عبداللہ دیکھو فلاں محلے میں کچھ چھپے ہیں بدماش, آپ ذرا جائیں ان کو گرفتار کر کے لائیں. کہا حضور ابھی گیا. یہ ادھر کو گئے. انہوں نے انگوٹھی اتاری, اپنے چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا, ابو امرو کسان کی طرف, انگوٹھی ہاتھ میں دے دی. میاں کچھ سمجھ گئے. کہا حضور سب کچھ سمجھ گیا. دوڑتے ہوئے گئے, دق الباب کیا. عبداللہ ابن کامل انصاری کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا. پس پتہ پوچھا کون. کہا میں ہوں ابو امرو کسان, مختار نے بھیجا ہے. اسحاق قدموں پہ گر پڑا. مختار, باپ رے باپ مختار. کہا کیسے آنا ہوا. کہا حضور وہ جناب عبداللہ آپ کے شوہر نامدار دربار میں تشریف رکھتے ہیں, بیٹھے ہیں, اور انہوں نے سفارش کر دی ہے اسحاق کی, اور اب مختار نے اسحاق کو بلایا ہے. میں نہیں جاؤں گا. مختار کا نام سن کے سانس پھول کے میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اٹھ اٹھ, اب یہ اندر بحث ہو رہی, میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, دیکھو یہ انگوٹھی انہوں نے بھیجی ہے. بیوی نے انگوٹھی دیکھی عبداللہ کی. ہاں تو گھبرا مت, میرے شوہر کو جب بھی باہر سے کوئی ایمرجنسی میں کام ہو نا, پیسے یا کوئی چیز منگوانی ہو, تو یہ انگوٹھی بھیجتے ہیں. وہ انگوٹھی بھیجیے تو بات ہو گئی ہے تیری. جا. آئے اسحاق بات دلینا خواستہ دربار میں کھڑے ہوئے. کیوں اسحاق. اب اسحاق نے اپنے ظلم کی داستان بتائی. پتھر پھینکے تھے. کہا اچھا جا, میں نے عبداللہ ابن کامل انصاری کی خدمات کے صلے میں تجھے معاف کیا. میں نے تجھے معاف کیا. جا چلا جا. آج کے بعد اگر پھر میرے سامنے آ جائے تو میں تجھے پکڑ کے قتل کر دوں گا. دوڑا وہ. جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا نا, تو ابو امرو کسان نے تلوار کھینچ لی. اس نے گھوم کے دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے. حسین کا دوست تھا, میں بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا, تو ہدیہ لیتا جا. جو تلوار چلائی نا تو وہی ہوا حال اس کا جو ابو خلیق کا ہوا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اس کا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا. ابو امرو کسان نے اسحاق کا سر کاٹ کے دروازے پہ لٹکا دیا. وہ محلے میں تلاشی لے کے تھک ہار کے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری واپس لوٹے. دروازے پہ نگاہ پڑی. کیا کرنا چاہیے, کیا لازم ہے, اب عبداللہ کیا کریں. وہ منظر دیکھنے کے بعد عبداللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا, اور عبداللہ نے کیا کیا. دروازے پر شکر کے سجدے میں گر پڑے. اے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس حضور تفصیل تو بڑی لمبی ہے کہ کسے کیسے کیسے پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کیا گیا. چلیے چند موٹے موٹوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. ایک دن جناب مختار نے تقریر کی دربار میں, کل میں اسے قتل کروں گا کہ جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں, جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں, جس کے ہونٹ کتے کے ہونٹوں کی طرح سے ہیں, اور جس کے جسم پہ سور کی بالوں کی طرح سے بال ہیں. حضرت شمر بن ذوالجوشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے. یہ میرا حلیہ بیان کر دیا ہے, میری ہی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں, میرے ہی جسم پہ بال سوروں کی طرح سے ہیں, اور یہ بھی کہہ دیا اس کے پاس سے بدبو آتی ہے, تو یہ میرے پاس سے تو بدبو آتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ فرار, بھاگو,
کوفے سے کسی طریقے سے نکلو ورنہ کا تو کام تمام ہو جائے گا، مختار چھوڑیں گے نہیں۔ رات میں فرار کی، بھاگا، ایک سفیل سے بچ کے نکل گیا کوفے کے باہر، اور اس کے فرار ہونے کی اطلاع ابو امرو کسان کو ملی۔ ابو امرو کسان اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چلے۔ شمر نے تلوار نکال لی، مقابلہ کیا، ابو امرو کسان کا ایک ساتھی قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ ابو امرو کسان واپس لوٹ آئے، ڈر کے، شمر سے گھبرا کے واپس چلے آئے۔ صبح میں بات کی، مختار کو بتایا واقعہ، جناب مختار ناراض ہوئے۔ اے ابو امرو کسان، تجھ سے کس نے کہا تھا کہ شمر کے تعاقب میں تو جائے؟ تو سپاہی نہیں، تو فوجی نہیں، تو چیف سیکرٹری سول آدمی ہے، تو کیوں شمر کے تعاقب میں گیا؟ تیری وجہ سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا، تجھے اطلاع ملی تھی تو تجھ پہ لازم تھا کہ اطلاع مجھے دیتا، تو نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ ابو امرو کسان نے سر جھکایا، ایک جملہ کہا کہ میں چاہتا تھا حضور کہ جناب سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس اس ارادے سے شمر کے تعاقب میں گیا تھا۔ سینے سے لگا لیا، کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں، آئندہ سے ایسی غلطی نہ ہونے پائے۔ مقصد نیک تھا نا، کچھ نہیں کہا۔ اور عبداللہ ابن کامل انصاری کو ایک فوجی دستہ دے کر سپاہیوں کا بھیج دیا۔ سپاہی دوڑے اس سمت میں جدھر سے شمر چلا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چھوٹے سے دیہات میں پہنچے۔ کھانے کا وقت ہوا تھا، قیام کیا گیا، کیمپ کیا گیا، اور عبداللہ ابن کامل انصاری کا ایک سپاہی ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے، اس زمانے میں چائے خانے تھے، بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، قہوہ پی رہا تھا، چائے پی رہا تھا۔ تو وہاں چند اور جتنے مجرم ہوتے ہیں نا، بدمعاش قسم کے، وہ سب وہیں پکڑے جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، یہ میرا تجربہ ہے، اطلاع وہیں سے ملتی ہے، جوئے خانے سے، شراب خانے سے اور چائے خانے سے۔ تو چائے پی رہے تھے تو دو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ چائے پیتے پیتے ان کی گفتگو سننے لگا۔ یار ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، یار بڑا عجیب آدمی ہے وہ، زبردستی مجھے کام پہ لگا دیا اس نے۔ تو دوسرے نے پوچھا دوست سے اپنے، کس کام پہ لگایا بھیا؟ ارے خط دیے ہیں اس نے کہ میں بصرہ لے جاؤں مصعب ابن زبیر کے پاس۔ کہا اچھا، تو پھر اس نے اجرت کتنے دی؟ کہا اجرت ہی تو نہیں دی، زبردستی کام لے رہا یار مجھ سے۔ کہتا آنے کے بعد دوں گا اجرت۔ تو ارے یار وہ ہے کیسا انسان؟ ارے کیا بتاؤں یار، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں، ہونٹ لٹکے، بدبو آتی ہے یار اس کے پاس سے، اس کے چہرے پہ سوروں کی طرح سے بال ہیں، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، حضور عبداللہ چلیے۔ پتہ چل گیا، پتہ جو چلا کہ شمر ہے، یہاں چھپا ہے۔ ان کو پکڑ لیا گیا کہ بتا یہ خط کس نے دیا؟ کہا چلو میں دکھائی دیتا ہوں، وہ وہاں ہے۔ لے گئے، دیکھا شمر خیمے کے باہر ننگا ٹہل رہا تھا۔ تاریخ میں تو یہ لکھا ہے، اب نہ معلوم اس نے پاجامہ بھی پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، ننگا ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی پولیس کے دستے کو آتا ہوا دیکھا نا، تو دوڑ کے خیمے میں گھس پڑا، کپڑے پہنے، زرہ پہنی، ہتھیار لگا کے نکل آیا لڑنے کے لیے۔ شمر بن ذوالجوشن، رد و بدل ہوئی، تلوار چلی، اور اتفاق کی بات ہے عبداللہ ابن کامل انصاری نے وہ تلوار کے جوہر دکھلائے کہ شمر کو قابو میں کر لیا، پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا شمر، رسیوں میں جکڑ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ آؤ آؤ شمر، میں نے نہ کہا تھا کل کہ کل میں اسے قتل کروں گا؟ آ گئے نا بعض راستے پر، کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے جرم کی داستان سنائی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو اب سزا دینے کا وقت آیا، سزا تجویز، کیا سزا دی جائے اسے؟ ابو امرو کسان کھڑے ہوئے، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ کہا مختار نے چیف سیکرٹری کی طرف دیکھ کے، بھائی تم کیا کرو گے اس کا؟ کہا حضور جو کروں گا سو میں کروں گا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اچھا تمہارا اختیار ہے۔ ابو امرو کسان نے اپنے دوستوں کو بلایا، کہا یار ایک بہت بڑی کڑھائی لے آؤ۔ کڑھائی لائی گئی، بہت بڑی کڑھائی، کہا اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے۔ زیتون کا تیل ڈالا گیا، تیل ڈالنے کے بعد کہا اسے آگ روشن کی جائے۔ آگ جلنے لگی، جب آگ جل چکی نا تو شمر کے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، بیچ میں ایک موٹا بانس، لکڑی، اور اسے اٹھایا گیا،
یا علی، بڑا بھاری تھا شمر، اٹھو، اٹھایا گیا. اب کہا وہ بڑا لمبا بانس تھا، ادھر 4 آدمی ادھر 4 آدمی، یہ کڑھائی پہ تیل کھول رہا ہے. اٹھائے، کیوں بھیا شمر تمہارے پاس سے بدبو آتی ہے یار، نہ معلوم تم نے کتنے دن سے غسل نہیں کیا، تو اب تمہیں غسل دلواتے ہیں. یہ کہہ کے کہا دیکھو ادھر آؤ، اور ادھر ہٹو، اور ہٹو، اور ہٹو. آ گئے بیچ میں. کہ دیکھو جب میں کہوں نا تو زیادہ دیر غسل مت دینا، بس ہلکی سی ڈبکی لگا دو اس کی، کھولتے ہوئے تیل میں ہلکی سی ڈبکی لگا کے نکال لیں. اب جو سن سے آواز آئی نا گوشت کے جلنے کی، نیچے کا حصہ، کہا رے 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 استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے شمر بھوکا بھی تو ہے یار، پتہ نہیں کتنے دن سے کھایا بھی نہیں ہوگا. اس کا وہ خنجر، اس کے خنجر سے اس کے جسم کے ایک ایسے حصے کا گوشت کاٹا انہوں نے کہ جو میں کہہ نہیں سکتا. نیزے میں رکھ کے بھونا، تیل میں ڈبایا، نیزے میں بھونا گوشت. اس کا میاں شمر منہ کھولو یار، بہت بھوکے ہو، کھاؤ. اب شمر کا منہ ایسے کھلے گا، درد سے کرا رہے ہیں ویسے ہی، اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی وجہ سے ان کے ناخن بھی نرم ہو گئے تھے، چھالے آ گئے تھے. ناخن اکھاڑو، ان کے پیروں کے ناخن اکھاڑے گئے، ہاتھوں کے ناخن اکھاڑ دیے گئے. ڈوبنے کے بعد، تیل میں ڈوبنے کے بعد نرم ہو گیا تھا جسم، گل گیا تھا. کہ منہ کھول، منہ کھول. ابھی نو منہ کیسے کھولے آدمی؟ کہ ان کا خنجر ایسی جگہ پہ لگایا گیا کہ شمر کا منہ اپنے آپ کھل گیا. کہ کھا حضور درود پڑھے محمد و آل محمد کے، جس کے ہونٹ سور کی طرح سے کھایا جناب گوشت شمر نے، جس کے شمر کو گوشت کھلاتے آتی ہے. اس کے بعد شمر کا پیٹ بہت بڑا، جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. تو ابو امرو کسان نے کہا یار شمر ہمارا پیٹ بہت بڑا ہے، عمر ساتھ گھبرائے، یہ تو میرا نمبر ہے، یہ تو میری باری لگتی ہے. تھا نا شمر، عمر سعد کی بیوی، ایک بیوی، اس کے عمر سعد کی ایک بیوی جناب مختار ابن عبید ثقفی کی بہن تھی. عجیب بات ہے جناب، عجیب موڑ پہ آ گئی ہے ہماری گفتگو. جناب مختار کی بہن عمر سعد کی زوجہ تھی. ایک بیوی، نہ معلوم اس کی کتنی بیویاں تھیں. ایک بیوی جناب مختار کی بہن تھی. عمر سعد اس کی قدموں سے لپٹ گیا، اے مجھے بچا لے کسی طریقے سے، مجھے کسی طریقے سے تو بچا لے. اس نے ٹھوکر ماری، اب بچا لوں. لیکن واقعہ کربلا کے بعد آج تک سن 61 ہجری کے بعد سن 67 ہجری تک وہ جناب مختار سے پھر ملنے کے لیے نہیں آئی. دل میں سوچتی تھی وہ مومنہ، میں کیا صورت لے کے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاؤں کہ میرے شوہر نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. نہیں گئی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. آج اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے چلی، دارالامارہ پہنچی، مختار کو سلام کیا، مختار نے منہ پھیر لیا. نزدیک آئی، بھائی کے قدموں سے گر کے لپٹ کے رونے لگی. ہٹا دیا جناب مختار نے، دور ہو جا میری نظروں سے، نکل جا میرے گھر سے. تو عبید ثقفی کی دختر نہیں ہو سکتی، تو میری بہن نہیں ہو سکتی. واقع کربلا ہو جائے اور تو پھر عمر ساتھ زندہ رہے، اس گھر میں تو زندگی گزارتی رہے، تو میری بہن نہیں ہو سکتی. بہن نے ہاتھ جوڑے، اے بھیا، اے بھیا، میں نے بہت چاہا، بہت کوشش کی، واقع کربلا کے بعد میں اپنے شوہر کو قتل کر دوں، عمر سعد کو میں قتل کر دوں. میں نے کئی بار پروگرام بھی بنایا، لیکن میں اپنے پروگرام کو پورا نہ کر سکی، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا میرے بھائی کہ اگر میں عمر سعد کو قتل کر دیتی تو تم قید میں بند تھے، دشمن تمہیں ہلاک کر دیتے تھے، اسی لیے میں نے تمہاری محبت میں اس کو قتل نہیں کیا. لیکن خدا بہتر جانتا ہے، واقع کربلا کے بعد سے آج تک میں چین سے اس کے گھر میں زندگی نہیں گزار سکی. تو اب جب یہ سنا نا بہن سے اپنی محبت کے بارے میں تو دل ذرا ہلکا سا ہوا. اٹھایا، بہن کو اپنے سینے سے لگایا، کہا اچھا بہن اب کیا چاہتی ہے، اب بتا تو اب کیا چاہتی ہے.
कैसे आना हुआ? कहा आना तो ये हुआ कि हमारे साथ ने सिफारिश करके भेजा है। कहा अच्छा उसने तो सिफारिश की, अब तू क्या चाहती है? तो बहन ने जवाब दिया, अपने भाई से कहा, ए मुख्तार, ए भैया, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अगर मैं बेवा हो जाऊँ तो उतनी अच्छी बात है। कहा हाँ, अब लगा मुझे कि तू मेरी बहन है, उबैद सखफी की तू दुख्तर है। गिरफ्तार करके हमारे साथ पेश किए गए। हमारे साथ का अबू अमरो किसान ने भी वही अंजाम किया जो शिमर बिन जोशन का किया था बिसी। मगर इसके मरने से पहले जनाब मुख्तार उसके पास आए, अपने बहन वही के पास आए, पूछा उससे, क्यों मिस्टर उमर साद, खैरियत से तो हैं आप? कहा हाँ हुजूर खैरियत से तो हूँ, मगर अब खैरियत नज़र नहीं आती। कहा करबला गए थे? कहाँ गया था। किस लिए गए थे? मुल्क रह की तमन्ना। मिली मुल्क रह? का नहीं मिली। कहा अफसोस की बात है। अपने बहनोई से कहा अफसोस की बात है उमर साद, मुल्क रह की तमन्ना में गए, इतना बड़ा काम अंजाम दिया तुमने, अफसोस कि तुम मुल्क रह भी तुमको नहीं मिला। कहा अच्छा लाओ लाओ अपनी तलवार लाओ। तलवार ली। कहा मुल्क रह तुम्हें नहीं मिला, क्यों? कहा हुसैन ने कहा था। क्या कहा था हुसैन ने? कहा उमर साद, तू इतनी देर जिंदा रहेगा, तुझे ना तो मुल्क रह मिलेगी, और तू इतनी देर जिंदा रहेगा जितनी देर एक आदमी घोड़े की पीठ पे बैठता है। कहा हो गई तेरी जिंदगी मुकम्मल? कहा हो गई। कहा मिला तुझे मुल्क रह? नहीं मिला। तो भाई गया क्यों था करबला में? कहा गया था, गलती हो गई। कहा नहीं गलती नहीं हुई, तूने चंद अशार भी कहे थे। कहा हाँ मैंने कहे थे। क्या थे? उसका मतलब ये था कि मैं अब ऐसे दोराहे पे खड़ा हूँ, मैं अब ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ कि एक रास्ता जन्नत को जाता है, एक जहन्नुम को जाता है। जन्नत और जहन्नुम कल की बात है, आज तो मेरे सामने मुल्क रह है। तो जो आज की खुशी पर कल को टाल दे वो इंसान अक्लमंद नहीं कहलाया जा सकता। तो आज मुल्क रह मिल जाती है तो ले लूँ, मरने के बाद जन्नत मिले या जहन्नुम मिले क्या पता मिलता भी है या नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस तो यह मुल्क रह नहीं मिली। कहा हाँ। कहा बता तूने करबला में क्या जुल्म किए थे? कहा सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैंने चलाया था और गवाह करके चलाया था, ए फौजियों गवाह रहना, सबसे पहला तीर उमर साद हुसैन की सिमत फेंक रहा है। मुल्क रह मिली? नहीं मिली। लाओ तलवार। तलवार लाई गई। कहा ज़मीन पे लिटाओ, नंगा करो इसे। नंगा करके उमर साद को ज़मीन पे लिटा दिया गया। हाथ पैर फैला दो इसके, फैला दिए गए। कहा कीलें ठोको इसके हाथों पैरों में। कीलें ठोक दी गई, कीलें ठोक दी गई। अब पड़े हैं कराते हुए उमर साद। कहा यार उमर साद तुम्हें मुल्क रह नहीं मिला? मुल्क रह नहीं मिला? नहीं मिला। तो अच्छा मुल्क रह की सनद जाते जाते मुझसे ले जाओ, मैं तुम्हें मुल्क रह लिखे देता हूँ। तलवार से उमर साद के पेट के और सीने के ऊपर रे लिख दिया जनाब मुख्तार ने घसीट के, और अब मरने के करीब हुआ। अब अमरो किसान क्या हुजूर मेरे हवाले कर देगा? ले लो भैया, तुम ले लो, इसका जो चाहे कर लो। वही तरकीब जो शिमर की थी, इसी तरीके से इसे वासिले सरजमीन कूफा पाक और साफ हो गई। अब कोई नहीं बचा करबला का इस दुनिया में। अब करबला के सिर्फ 3 बदमाश जिंदा बचे हैं। कौन? सबसे बड़ा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, नंबर 2 हसीन इब्ने नमीर, नंबर 3 मोहम्मद इब्ने अशस। मोहम्मद इब्ने अशस